بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ناظرین کی خدمت میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لکھی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کے ساتھ، بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف میں شروع کروں گا۔ روزانہ ایک حدیث یا ہر دن 2 حدیثیں صبح شام انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شروع سے پہلے حدیث پہلے دن، دوسرے دن دوسرے حدیث، تیسری حدیث، اس طرح انشاءاللہ تعالی بخاری شریف میں کل تقریباً 7000 حدیثیں ہیں، 7000 تکرار کے ساتھ، بغیر تکرار کے تقریباً 3000 حدیثیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور مجھے ہمت نصیب فرمائے کہ میں یہ حدیث پوری کے پوری آپ حضرات کے سامنے بیان کروں بخاری شریف کے اختتام تک، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے کہ آپ حضرات بھی پوری کتاب مجھ سے یہ آپ حضرات سماعت فرمائے اور آخر تک کتاب میرے ساتھ آپ سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں بخاری شریف شروع کروں گا۔ پہلی حدیث انشاءاللہ تعالی آج میں اور آپ پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جو مشہور ہے، ان کا اپنا نام محمد ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ ان کا بیٹا تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 180 یا 83 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے ٹوٹل 61 یا 62 سال عمر پائی، زندگی پائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ شروع میں نابینا تھے، بچپن میں ان کی والدہ نے ان کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرمائی، بینا ہو گئے، دیکھنے والے بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 11 سال سے حدیث یاد کرنا شروع کی تھی، اور 6 لاکھ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے زبانی حفظ یاد کی تھی، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے چند احادیثوں کو جو ان کے نظر میں بالکل صحیح ترین حدیثیں تھی، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ انہوں نے ان احادیثوں سے حدیثوں کو چنا، اور وہ اس حدیثوں کو اس کتاب میں جمع کیا جس کا نام صحیح البخاری ہے۔ اس بخاری کی کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان 6 لاکھ احادیثوں میں سے تقریباً تکرار کے ساتھ 7,500 حدیثیں اور بغیر تکرار کے 3,500 حدیثیں اس کتاب میں 6 لاکھ میں سے منتخب کر کے جمع فرمائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ جو اس کتاب میں حدیثیں جمع فرمائی، بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ حدیثیں جمع فرمائی ہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ وضو فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اور استخارہ کی پڑھ لیا کرتے تھے، پھر وہ حدیث اس کتاب میں جو ہے نا لکھ لیا کرتے تھے، اور بہت ہی زیادہ احتیاط کی انہوں نے حدیث لکھنے میں۔ تو لہٰذا یہ کتاب تمام علماء کرام کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اصح کتاب جو ہے، جو صحیح کتاب ہے، وہ یہی صحیح البخاری کتاب ہے۔ تو یہ میرے لیے بھی انتہائی شرف کی بات ہے، آپ حضرات کے لیے بھی، کہ میں سناؤں گا، آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف کو ابھی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب شروع کی ہے، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب شروع کی ہے، خطبہ نہیں لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تحمید، یعنی الحمدللہ وغیرہ نہیں لکھا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ تحمید کہتے ہیں کہ الثناء باللسان، کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، تو زبانی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ لکھی ہے، تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد باب باندھا ہے کتاب کا کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ جس موضوع کے بارے میں بات فرمائیں گے تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی کیسے نازل ہوتی تھی، یعنی وحی کے نزول کا ابتدا کیسے ہوا، اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے۔ تو
پھر اس کے بعد اس باب کے باندھنے کے بعد سب سے پہلی جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قول اللہ عز وجل، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے آیات ذکر کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ آیات یہاں ذکر کی جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، یعنی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے کہ ہم نے وحی کی ہے نوح کی طرف اور دیگر انبیاء کرام کی طرف نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی ویسے ہی آپ کی طرف بھی ہم نے ایسی ہی وحی کی ہے۔ یہ آیات لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ حدیثیں لکھنے شروع کی، اور سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے لکھی ہے تو وہ جو ہے نا ہم ابھی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص ليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ سب سے پہلی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، لکھی ہے اس کتاب میں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اب میں ترجمہ کروں گا، پھر ضروری باتیں جو اس حدیث کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، تو یہ ہماری پہلی حدیث انشاءاللہ ہو جائے گی۔ حدثنا الحمیدی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد کا نام لیا ہے سب سے پہلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حمیدی نے بیان کیا، اور پھر حمیدی کہتے ہیں کہ مجھے سفیان نے بیان کیا، پھر سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، پھر یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پھر علقمہ بن وقاص لیثی نے جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، جو کہ ممبر پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر مسجد نبی میں تشریف فرما کر یہ حدیث لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور حدیث یہ ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دارالمدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہوگا جس نے اس کی نیت کی، فمن كانت ہجرته الى دنیا، بس جس شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبها، کہ اس کو دنیا مل جائے، او الى امرأة ينكحها، یا کسی عورت کی طرف ہجرت کی، عرض اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے نکاح کرے، شادی کرے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوئے، مراد یہ ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے علاوہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہجرت کی، دنیا کی چیزوں کی نیت کی، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کے عیش عشرت کی نیت کی، تو اس کو وہی ملے گا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کی، تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں گے۔ حضرت یہ حدیث اس موقع پر نازل ہوئی کہ ایک صحابی تھے جو مکہ میں رہتے تھے، مدینے کی طرف جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہجرت کرنا فرض تھا، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس صحابی نے جو ہے نا ایک عورت کی وجہ سے ہجرت کی۔ ایک عورت نے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو اس عورت نے کہا اس صحابی سے کہ بھائی آپ وہاں سے ہجرت کرو، مکہ سے میری طرف، مدینے کی طرف میرے لیے ہجرت کرو، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ صحابی اس عورت کے پاس جو ہے نا مدینہ میں آئے، ان کی طرف ہجرت کی، پھر ان سے شادی کی۔ تو وہ صحابی مہاجر ام کیس کے نام سے مشہور ہوئے کہ ام کیس نامی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس موقع پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف کہ اس کو دنیا ملے، یا جس نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے، تو اس کو تو وہ مل جائے گا، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ہجرت کرنا اس کو فرض عین تھا۔ تو لہٰذا ہم کوئی بھی عمل کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یا کوئی بھی جو ہے نا کام ہم دنیا میں کرے، دینی کام کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت صاف کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے لیے کرے، دنیا کی لالچ،
دنیا کی طمع، دنیا کی عیش عشرت کی نیت نہ ہو، تو پھر اس عمل میں ہمیں اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں خوشی نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جو بخاری شریف کی انشاءاللہ آج میں نے ابتدا کی، اور روز کے حساب سے انشاءاللہ ایک یا دو حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گا انشاءاللہ۔ اس طرح ہم پوری بخاری شریف شروع سے آخر تک انشاءاللہ سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے، سنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔